بر صغیر پاک و ہند کا مغلیہ طرز تعمیر دنیا بھر میں اپنی ایک جداگانہ اور منفرد ثقافتی حیثیت رکھتا ہے، مگر زمانے کے نشیب و فراز اور ارباب اختیار کی عدم دلچسپی کے باعث مسلمانوں کے عہد حکمرانی کی نشانیاں یہ عمارتیں انتہائی ناگفتہ با صورتحال کا شکار ہیں۔ انہی عالی شان عمارتوں میں سے ایک ملتان روڈ کے بیچوں بیچ آج بھی موجود ہے۔ چو برجی کے نام سے مشہور یہ عمارت ایک وسیع باغ کا صدر دروازہ تھا جو مغل بادشاہ شاہ جہاں کی بیٹی زیب النساء نے تعمیر کروایا تھا۔ اگر آئندہ آنے والے برسوں میں پاکستانی فن تعمیر کو کہیں آگے جانا ہے اور دنیا کے فن تعمیر کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے غالباً اس عمارت کا پریزرو کیا جانا بہت ضروری ہے۔ یہاں یہ امر بھی ضروری ہے کہ جہاں پاکستان کی دوسری عمارتوں کے اوپر یونیورسٹی پریسز کتابیں لکھتے ہیں اور یونیورسٹیز ریسرچ کرواتی ہیں، وہاں اس عمارت اور اس کی بنانے والی شہزادی اور اس کے ادبی اور تعمیراتی کاموں کے حوالے سے بھی ایک عالمی سطح کا اور عالمی معیار کا تحقیقی کام کیا جائے۔ مغلیہ دور میں اس پر لاکھوں روپے لاگت آئی اور اس میں شالامار باغ کی طرح دیدہ زیب تعمیری کام بھی کیا گیا۔ جب یہ باغ مکمل ہو گیا تو شہزادی زیب النساء نے اسے اپنی دایا مینا بائی کو بخش دیا۔ اس کے بعد بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں دریائے راوی نے اپنا رخ تبدیل کیا تو یہ باغ اور اس کے ارد گرد کی بہت سی عمارتیں دریا کا لقمہ بن گئیں۔ تاہم بادشاہ نے شہر کو طغیانی سے بچانے کے لیے دریا پر 5 میل لمبا پل باندھ کر دریا کو روکا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں ایک مرتبہ پھر دریا میں طغیانی آئی اور تیز پانی سال ہا سال اس دروازے سے ٹکراتا رہا، جس کی وجہ سے اس کا شمال مغربی برج زمین بوس ہو گیا، جو بعد میں تعمیر کیا گیا۔ دیکھا جائے تو چبرجی پر ظلم بہت ہوا۔ 1843 کے فلڈز میں اور اس کے فوراً بعد کے زلزلے کی وجہ سے اس کا ایک مینار گر گیا۔ شکر ہوا کہ سن 72 سے 75 تک کے عرصے میں حکومت نے یہ مینار دوبارہ بنوا دیا اور جس سے کہ باقی ماندہ بلڈنگ بھی مستحکم ہو گئی۔ اگرچہ سکھوں کے دور میں اس باغ اور صدر دروازے کی بہت سی علامات باقی تھیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب صرف اس باغ کا صدر دروازہ ہی باقی ہے، جو اپنے 4 برجوں کی نسبت سے چوبرجی کے نام سے مشہور ہے۔ اس عالی شان عمارت کو بنوانے والی شہزادی زیب النساء کا مزار بھی کچھ فاصلے پر سمن آباد چوک کے قریب واقع ہے اور چبرجی کی حالت زار سے بھی زیادہ مخدوش ہے۔ پاکستان کے طول و عرض میں قائم یہ قدیم عمارتیں ہمیں اپنے روشن ماضی اور منفرد طرز تعمیر کی یاد دلاتی ہیں۔ ان کے بچاؤ اور حفاظت کے لیے عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ہمارا یہ ثقافتی ورثہ آنے والی نسلوں کے لیے صرف کتابوں میں تصاویر کی صورت ہی باقی نہ رہے۔ شرقی احمد ٹیپو، وقت نیوز، لاہور۔